رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ڈاکٹر داؤد صاحب ہمارے بھائی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, افطاری میں ہمیں کس قدر کھانا چاہیے تو سنت بھی ہو جائے اور روزہ بھی ہمارا اچھی طرح کامل رہے, تو اس کے متعلق کوئی تھوڑا سا ہمیں روزے داروں کو کچھ بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزے ہم رکھتے ہیں, وہ ایک روحانی عبادت ہے, اس کو فوکس رکھنا چاہیے. ہم لوگوں کا فوکس جو ہے وہ افطاری کے ٹائم پر مختلف قسم کے مشروبات پہ اور پکوڑوں پہ, سموسوں پہ, چاٹ پہ اور چنا چاٹ پہ, فروٹ چاٹ پہ, ان پہ چلا جاتا ہے. تو اس میں نا اعتدال ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اچھا, اس میں صرف نا اتنی سی بات آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا نا اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. عام طور پہ اپنا نارمل زندگی میں ہم صبح سے لے کے شام تک رات تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور رات کو سو رہے ہوتے ہیں, تو دن بھر میں ہمیں 6, 7, 8 گلاس پانی پینے چاہیے. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ افطاری سے لے کے اور صبح سحری تک اس درمیان میں 6, 7, 8 گلاس اگر پانی پی لیں گے تو اگلا پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگے. بہت اچھا, وہ ایٹومیٹیکلی وہ چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. تو اچھا, اس میں یہ کہ اپنا خاص طور پہ جو بہت زیادہ اپنا مشروبات ہیں آرٹیفیشل, جیسے یہ جو ان سے بچنا چاہیے. ہاں, مطلب یہ جو آپ کی کولڈ ڈرنکس ہیں, سافٹ ڈرنکس ہیں, اپنا جتنی بھی یہ پیپسی اور کوک اور یہ 7 اپ وغیرہ, ان سے بچنا چاہیے آپ کو. اگر ہم دیسی انداز میں بنائیں اپنے مشروبات تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, ورنہ وہ گردوں کے لیے کافی نقصان دہ ہیں اگر ہم خالی پیٹ فوری طور پر افطاری کے ٹائم پر اگر یہ سافٹ ڈرنکس لیتے ہیں. اس طرح تلی ہوئی چیزوں پہ بہت زیادہ زور نہ دیں, آج کل تیز ہو گئی چیزیں. تلی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے, کھجور کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ سنت ہے اور اس سے معدے میں بہتری بھی آتی ہے. کام کی چیزیں کھائیں اور کم کھائیں تاکہ عبادت بھی کر سکیں. بالکل, ہم بہت زیادہ ایک دم لوڈ کر لیتے ہیں. اصل میں یہ پتہ ہے اپنا تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو سارا دن آپ نے کھایا نہیں, اب جیسے ہی روزہ کھلا ابھی آدمی نے چند لقمے ہی لیے ہیں تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس وقت وہ آپ کو کھانا عزیز ہے لیکن وہ چھوڑ کر اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے چلے جاؤ ابھی مسجد میں. اچھا, پھر آنے کے بعد آپ نے اعتدال سے کھانا ہے تاکہ تراویح میں کھڑے ہو سکو. اگر ہم بہت زیادہ اوور لوڈ کر لیں گے لکوڈ کی فارم میں یا کھانے کی شکل میں تو پھر ہم تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے, سستی کا شکار ہو جائیں گے. اس طرح سحری کے ٹائم پہ اگر دہی کا استعمال کریں اور ایک ہلکے اپنا آئل والا جو ہے پراٹھے کا استعمال کر لیں تو دن بھر پھر بھوک نہیں لگتی. انڈا کھا لیں اور کوئی بھی سالن ہے وہ استعمال کر لیں. تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ اس موقع پہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو نا ریسٹ مل جاتا ہے. وہ جو اسٹمک جو ہے سارا دن 12 مہینے 24 گھنٹے مستقل مصروف رہتا ہے, اس کو ریسٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اپنا مختلف نا ممالک کے اندر اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگوں کے جناب سارے میڈیکل ٹیسٹ لیے گئے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد, تو اس میں نا بہت زیادہ بہتری آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے مطلب جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اور یہ جو ہمارے لیے جسم کے لیے اتنی بہتر ہے کہ سال کے اندر ہی مختلف اوقات میں انسان کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, تو اس سے صحت بہت اچھی ہو جائے گی. مین آپ کا ذہن یہ بھی ہے کہ سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھنا چاہیے سنت کے مطابق, اور پھر 13, 14, 15 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے ہر مہینے میں. بالکل, ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ, بہت